مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں. یہ زیادتی والی بات ہے. آپ اسے رسوا نہ کریں. بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں. یہ انداز درست نہیں ہے. اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے. اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں. ہمارے بچے ہمارے ہیں نا، تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں. تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی. بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہو. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی. کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو. بغض کی عینک نہ لگانا. بغض کی عینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا.